السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ایک نوجوان نے کسی تنگ دست بوڑھے کی مدد کی تھی، اور گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہوا اور اس کو قتل کی سزا سنا دی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارے کا سارا شہر امڑ آیا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی موجود تھا جس کی اس نوجوان نے کسی وقت یا کسی زمانے میں مدد کی تھی۔ جب بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حال میں دیکھا تو اس کو بہت دکھ ہوا، تو اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی جان بچانی چاہیے۔ خیر، یہ سوچتے ہی بوڑھے نے زور زور سے مجمع میں پکارنا شروع کر دیا کہ ہائے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ آج وفات پا گیا، افسوس آج دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی فوجی تھے وہ سارے وہاں سے محل کی طرف روانہ ہو گئے کہ آیا دیکھیں کہ بادشاہ واقعی وفات پا گیا ہے، اور وہ اسی بھگدڑ میں، اسی ہلچل میں سارے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور وہاں سے فوجی بھی روانہ ہو گئے۔ اب بوڑھے نے کیا کیا کہ فوراً جب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اس نے اس نوجوان کی رسیاں کھولی اور اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا، اور خود اس جگہ پہ بیٹھ کے اس کی جگہ پہ انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے پتہ تھا فوجی جو ہیں وہ دوبارہ سے واپس آئیں گے جو بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ خیر، جب بادشاہ کے سپاہیوں نے محل میں جا کے دیکھا تو بادشاہ وہاں پہ زندہ و سلامت تھا۔ وہ وہاں اسے کچھ بتائے بغیر وہاں سے کھسک آئے، اور جب واپس آئے تو اس بوڑھے کو وہاں پہ پایا، لیکن نوجوان وہاں سے 9-11 ہو چکا تھا۔ تو اب سپاہیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بلکہ وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے اس بوڑھے سے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے میری موت کی جھوٹی خبر لوگوں میں پھیلا دی؟ بوڑھے نے انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ عالیجا، میرے ایک جھوٹ بولنے پر آپ پر تو کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی جس کو کہ بے گناہ قتل کیا جا رہا تھا۔ جس وقت میں بھوکوں مر رہا تھا تو اس نوجوان کے دیے ہوئے صدقے سے میں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے غذا کا بندوبست کیا تھا۔ آج اس بے گناہ کو جب میں نے مصیبت میں دیکھا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا جو رہنما ہے جس نے میری مدد کی ہے، آج وہ چونکہ اس پہ جو مقدمہ کیا گیا ہے وہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے، تو اس کی جان جو ہے وہ نہ چھڑائی جائے، اس لیے میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا کیونکہ وہ میرا محسن تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے اس نوجوان کی تعریف کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دوبارہ سے اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی جائیں، اور اس بوڑھے سے خوش ہو کے اس کو بہت سا انعام و کرام دے کر اس کو واپس بھیج دیا۔ تو دوستو، جب بھی اس نوجوان سے پوچھا جاتا، لوگ پوچھتے کہ تمہاری جان کیسے بچی، تو وہ ہمیشہ یہ جواب دیتا کہ ایک حقیر سی رقم نے جو میں نے ایک بوڑھے کو دی تھی، اس نے میری جان بچائی۔ تو صدقہ اسی طرح بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ نے جو رزق آپ کو اور مجھے دیا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ پہ اللہ نے کوئی انعام کر رکھا ہے، آپ پہ کرم کر رکھا ہے، آپ کے پاس وافر مقدار میں کوئی بھی چیز ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، اور کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے، کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے، کیونکہ آج آپ کا دیا ہوا، آپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا، کل آپ کے اوپر سے کسی بھی بلا کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ خوش رہیے، مسکراتے